فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ حمد و صلاة کے بعد ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں ان دوست و احباب کو جنہوں نے حضور نبی رحمت آقا نعمت علیہ السلام کی بارگاہ محبت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت گلدستہ گلدان عقیدت میں سجایا ہے، اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آپ تمام حاضرین کو کہ جن کو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے پسند فرمایا ہے اور اپنے محبوب کے ذکر کی پاک محفل میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ مختصر وقت میں نہایت اہم موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تعظیم کرو اللہ کے رسول کی اور خوب خوب احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ حاضرین محترمین، یہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک ترتیب کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ترتیب جس طرح آیت نزولی ہے ادھر سے ادھر آئی ہے، اسی طرح یہ ترتیب بھی نزولی ہے، کسی مولوی کی مرتب کی ہوئی ترتیب نہیں بلکہ مولا کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ لیکن ایمان کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر نہیں فرمایا، ایمان کے بعد اللہ نے روزے کا ذکر نہیں فرمایا، ایمان کے بعد اللہ نے حج کا ذکر نہیں فرمایا، ایمان کے بعد اللہ نے کسی اور عمل کا ذکر نہیں فرمایا۔ ایمان کے بعد درجہ اللہ نے دیا تو کس کو دیا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرے محبوب کا احترام کرنا ہے، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ۔
فرمایا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایمان کے دائرہ میں آ جانے کے بعد سب سے پہلا درجہ میرے مصطفیٰ کریم کے ادب و احترام کا ہے۔ جب ایمان بھی آ گیا، ادب مصطفیٰ بھی آ گیا، اب فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب ایمان بھی ہاتھ آ گیا، ادب مصطفیٰ بھی ہاتھ آ گیا، اب صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، تمہاری ہر عبادت قبول ہی قبول ہے۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، پہلا درجہ ایمان کا، پھر اس کے بعد ادب مصطفیٰ کا، تعظیم رسول کا درجہ، اور پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم نے عبادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی عبادت سے پہلے ادب مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں لینا، پھر عبادت کرنا۔ اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں لیے بغیر تم آ گئے اور میرے کعبے کا طواف کرنے لگ گئے، وہ صرف چکر ہیں، طواف نہیں ہے۔ اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں لیے بغیر سربہ سجود ہو گئے، وہ صرف ٹکرے ہیں، سجدے نہیں ہیں۔ اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں لیے بغیر صدقہ و خیرات کرنے لگ گئے، وہ صرف چٹی ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے۔ اور اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں لے کر آ گئے، پھر ایک سجدے میں ہی بیڑا پار ہو گیا ہے، ایک سجدے میں ہی بیڑا پار ہو گیا۔ ادب و احترام مصطفیٰ کیا انداز تھا میرے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار وفا شعار غلاموں کا۔ ایک دو مثالیں اگر طبیعت برداشت کر سکے تو میں عرض کرتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی کیا جانے میں نے کس مسجد پاک کا نام لیا ہے، اگر تم جانتے ہوتے تو یوں نہ بیٹھے رہتے۔ کون سی مسجد نبوی شریف جس کا بانی آمنہ کا لال ہے؟ کون مسجد نبوی شریف جس کا مستری مدینے کا تاجدار ہے؟ کون مسجد نبوی شریف جس کا مزدور مدینے کا تاجدار ہے؟ کون مسجد نبوی شریف جس کا خطیب نبیوں کا نبی ہے؟ کون مسجد نبوی شریف جس کا امام آمنہ کا لال ہے اور جس کا مؤذن میرے نبی کا بلال ہے؟ مسجد نبوی شریف زاد اللہ شرفہا۔ اللہ ہر مسلمان کو بار بار اس پاک مسجد کی زیارت نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ دعا ویکھ لیا کرو تو پھر آمین آکھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف ہے، اجتماع صحابہ کا ہے اور خطاب مدینے کے تاجدار کا ہے۔ میرے آقا دوران خطبہ ایک لمحے کے لیے آپ بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، دوست بھی، اپنے آپ کو ذرا عالم تصور میں مدینہ شریف لے چلو، مسجد نبوی شریف میں لے چلو، ذرا 1450 سال پیچھے لے چلو۔ کیسا سما ہوگا؟ صحابہ سننے والے ہوں گے، نبیوں کا نبی سنانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ توجہ بچے میری بات کی طرف، اپنی باتیں نہ کیجئے۔ مسجد نبوی شریف ہے، آقا کا خطاب ہے، صحابہ کا اجتماع ہے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں۔ میرے آقا دوران خطاب ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ یہ جو کبھی کبھی سرکار کی محفل میں نقیب محفل آپ کو کہتے ہیں نا، جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ کہنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ یوں بٹھانا، کھڑوں کو بٹھا دینا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ کچھ صحابہ کھڑے تھے، کچھ آ رہے تھے، تو جو کھڑے تھے ان کو میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ اب جو محفل میں دائیں بائیں کھڑے تھے وہ تو بیٹھ گئے، لیکن ایک صحابی ابھی جوتا اتار رہے تھے، جوتوں والی جگہ پہ تھے، تو وہ جوتا اتارتے اتارتے ادھر ہی بیٹھ گئے۔
زہرا پاک کے بابا جان نے فرمایا تم وہاں جوتوں والی جگہ کیوں بیٹھ گئے ہو، آگے آ کر کیوں نہیں بیٹھے؟ عرض کی آقا میں یہ جوتا اتار رہا تھا تو میرے کان سے آپ کی آواز مبارک ٹکرائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو آقا میں نے سوچا کہ اگر میں جوتا اتاروں گا، اتار کے آگے بڑھوں گا، خالی جگہ پہ جا کر بیٹھوں گا تو حکم مصطفیٰ کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی۔ میں نے یہ نہ دیکھا کہ کون سی جگہ ہے، میں نے یہ دیکھا حکم کس کا ہے۔ ادھر حکم آیا، کیا شان ہے میرے آقا کے صحابہ کی، خدا کی قسم 14 طبق کائنات میں میرے نبی جیسا مرشد کوئی نہیں اور میرے نبی کے صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں۔ ایسی ہستیوں کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نبی پاک دے پاک غلاماں تے لکھاں تحفے ہون سلاماں دے۔ ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ سلام کرنا چاہیے، اب ذرا کریے سلام۔ نبی پاک دے پاک غلاماں تے لکھاں تحفے ہون سلاماں دے، لکھاں تحفے ہون سلاماں دے۔ اونا خلق دے درد ونڈائے نے، اونا عالی رتبے پائے نے، اونا عالی رتبے پائے نے۔ نبی پاک دے پاک غلاماں تے لکھاں تحفے ہون۔ جوتوں والی جگہ پہ ایک جوتا اتارا ہے، ایک اتار رہے ہیں، حکم مصطفیٰ آ گیا، اس کو اتارے سمیت، اس کو اتارے بغیر جوتے سمیت بیٹھ گئے۔ آپ نے توجہ کی؟ حکم مصطفیٰ پر یوں عمل ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے خطبہ واز مبارک ختم فرمایا، سرکار باہر تشریف لائے، ایک عجیب منظر دیکھا۔ مدینہ منورہ کی گلی ہے، کاش مدینہ منورہ مدینہ کی گلی کی بات ہوتی، سنیوں کی محفل میں تو وہ سبحان اللہ نہ کہتے تو یہ عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی گلی ہے اور مدینہ منورہ کی گلی میں چلنے والا نبیوں کا نبی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا نے ملاحظہ فرمایا، میرے نبی پاک علیہ السلام کا ایک غلام ہے، لکڑیوں کی بھاری گٹھ اپنے سر پہ رکھے ہوئے یوں مدینہ منورہ کی گلی میں بیٹھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام، اتنی بھاری لکڑیاں سر پہ اٹھا کے یوں کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا میں یہ لکڑیاں اٹھا کے یہاں سے گزر رہا تھا، میرے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، میرے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ۔ زہرا پاک کے بابا جان، اے حسنین کریمین کے نانا جان، وہ آواز آپ کی آواز مبارک تھی، میرے نبی کی آواز مبارک تھی، بیٹھ جاؤ۔ آقا میں لکڑیاں اٹھائے بیٹھ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی بھاری لکڑیاں سر پہ رکھے بیٹھا ہے، ان لکڑیوں کو زمین پہ رکھ کے بھی بیٹھ سکتا تھا۔ عرض کیا آقا یہ لکڑیاں سر سے اتارتا، زمین پہ رکھتا، پھر بیٹھتا۔ حکم مصطفیٰ پر تعمیل ارشاد کرتے ہوئے مجھے دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، میں لکڑیاں اٹھائے بیٹھ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی بھاری لکڑیاں اٹھائے بیٹھا ہے، تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ مسکرا کے عرض کرتا ہے آقا میں نے جان نہیں بچائی ہے، میں نے حکم مصطفیٰ مان کر اپنا ایمان
بچایا ہے، ایمان بچایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، علماء اہل سنت۔ ذی احتشام حاضرین، یہ کوئی حقائق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ مجھے بتائیے کائنات کے اندر کسی مرشد کا کوئی مرید ایسا دیکھا آپ نے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے تو مسجد والوں کو حکم دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم گلیوں میں بھی بیٹھ گئے ہو، تم جوتوں والی جگہ پر بھی بیٹھ گئے ہو، تم لکڑیاں اٹھائے ہی بیٹھ گئے ہو۔ عرض کیا آقا واللہ خدا کی قسم آپ نے مسجد والوں کو حکم دیا تھا، ہم نے یہ جملہ نہیں سنا، ہم نے صرف اتنا سنا اجلسو، بیٹھ جاؤ، جو جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گئے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، ہم بھی تو محبت کرتے ہیں نا۔ سورج بعد میں چڑھتا ہے، نبی کی سنت کو پہلے قتل کرتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، قرآن کی زیارت بعد میں کرتے ہیں، اخبار کا مطالعہ پہلے کرتے ہیں۔ ہم کس منزل پر ہیں، وہ کس منزل پر تھے، ذرا غور کیجئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ایک غزوہ سے واپسی ہے، ایک میں سفر جہاد سے واپسی ہے۔ زہرا کے بابا نے فرمایا کوئی ہے وہاں مال غنیمت پڑا ہے جو جائے اور لے آئے؟ شاید آپ نے جملہ سنا نہیں۔ کوئی ہے جو وہاں جائے اور مال غنیمت لے آئے؟ لیکن وہ جائے جو سیدھا جائے اور سیدھا آئے۔ جملے پر غور کرنا، جو سیدھا جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، آقا میں جاتا ہوں، فرمایا جائیے۔ گئے، کچھ دیر کے بعد مال غنیمت سر پہ اٹھائے واپس تشریف لے آئے، مسجد پاک کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ میرے نبی نے فرمایا معاویہ رک کیوں گئے ہو؟ عرض کیا آقا میرے پاؤں خون آلود ہیں، میرے پاؤں خون آلود ہیں، میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے پاؤں خون آلود کیوں ہیں؟